सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान की। उन्होंने नैब पर तनकीद की और कहा है कि हमारे ब्यूरोक्रेट फैसले नहीं कर रहे, जिससे हुकूमती मुश्किलात बढ़ रही हैं। उनका मजीद ये कहना था कि नैब हर केस खोलने के बजाय बड़े मुकदमात पर तवज्जो दे। बड़े लोगों को सज़ा मिलते ही जो छोटे बदउनवान हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। मुख्तलिफ आरा के मुताबिक नैब अब तक किसी केस में भी सबूत फराहम नहीं कर सका। अपोजिशन की जानिब से नैब को काला कानून करार देकर उसमें तरमीम का भी मुतालबा किया गया। हत्ता कि तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा बाबर आवान और अलीम खान भी नैब के रवैये की शिकायत कर चुके हैं। मगर जब भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नैब की कारकर्दगी और रवैये पर शिकायत करती थी तो इमरान खान की जानिब से इस पर तनकीद की जाती थी। अब खुद इमरान खान इस तरह का बयान दे रहे हैं, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, नैब हर के बजाय बड़े मुकदमात पर तवज्जो दे। इमरान खान नैब के खिलाफ शिकायत को नून लीग और पीपल्स पार्टी की धमकियां करार देने वाले इमरान खान क्या अब उन्हीं जमातों के मौकिफ की तायद कर रहे हैं, हाँ या नहीं? इरशाद भट्टी साहब की तरफ पहले जाएंगे। इरशाद साहब, जब ये जमातें कहती थी तो तनकीद करते थे, अब इमरान खान साहब खुद ये मौकिफ अपना रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, आज आपको इखलाकी तौर पर तो निक्की बाजी की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो मेहमान थी लेकिन चलो ये काम मैं ही कर लेता हूँ। देखिए, मुझे ये तो पता नहीं है बिल्कुल भी कि वो तायद कर रहे हैं या तरदीद फरमा रहे हैं या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो ये बातें करना उनका हक नहीं बनता। नैब सुस्त जा रहा है, मेरे बस में होता तो अब तक 50 बंदे पकड़े जा चुके होते। नैब बड़ों पर हाथ डाले, छोटों की तरफ कम तवज्जो दे, मेरे ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे, या फवाद चौधरी साहब का कि वज़ीर आज़म की तौहीन हो चुकी है तो नैब अब उनसे माफ़ी मांगे। तो आप सब ने मिलकर हजूर ये खुद मुख्तारी नैब को दी है, आज़ादी दी है, अब इसे अपना काम करने दें। कोई मसला है, अगर आपने कोई चोरी की हद मुकर्रर करनी है, अगर आपने कोई कानून तब्दील करने हैं, पार्लियामेंट में आप मौजूद हैं, सारों की आपको तकलीफ़ें हैं, सारों की ये मुश्तरका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो अपेंडिक्स ऑपरेशन कर दें, कानून साजी करें और इसको एक रोक दें। अब लेकिन क्या मतलब 10 अरब के चोरों या डाकों वालों को पकड़ ले और 10 करोड़ को नाक पकड़े, तो उसको कौन पकड़े? FIA आपके सामने है, पुलिस का आपके सामने है, इदारों का आपके सामने है, तो इन छोटे चोरों को कौन पकड़ेगा? या छोटी चोरी जायज़ करार दे दे। इमरान खान साहब को पता नहीं क्या किस तरफ निकल गए। अल्लाह ने आपको बादशाह इन कामों के लिए नहीं बनाया था। आपने अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें, मरकज़ को बेहतर करें, गवर्नेंस बेहतर बनाएं, KPK के मसाइल हल करें, पंजाब की गवर्नेंस देखें, मईशत का सवा सत्यानाश हो चुका है उस पर ख्याल करें, गरीब रुल गया है उसकी तरफ तवज्जो दें, ब्यूरोक्रेसी इस्लाहात का हम इंतज़ार कर रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हमें अभी तक नहीं मिली, 50 लाख घर का कोई पता आता नहीं है, करोड़ नौकरियां किधर गई हैं, नया सूबा कहाँ है, वो सारे वादे, वो सारे दावे, वो सारे नारे वो किधर हैं? इमरान खान साहब, हम उन पे आपको उनके लिए, उस तब्दीली के लिए, उस नए पाकिस्तान के लिए लाया था। नैब को काम करने दें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कानून साजी कर लें, कानून साजी कर लें। अगर कोई मसला है तो उनको काम करने दें खुद से। आपके ख्याल में आसमा, आज हमें आसमा शिराजी साहब अभी ज्वाइन कर रही हैं रिपोर्ट कार्ड में। आसमा, जो नैब का काम है उसमें दखल अंदाजी वाली बात नहीं है कि इमरान खान साहब ये जो बयान दे रहे हैं डिक्टेट कर रहे हैं नैब को कि किस तरह वो अपना काम करे? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने अपनी राय का इजहार किया है, जिस तरह से हर एक को अपनी राय के इजहार की आज़ादी होनी चाहिए और है उनको भी। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो वज़ीर आज़म है, के बारे में राय दे सकते, उनको ये इख्तियार, ये बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और उनको ये इख्तियार वज़ीर आज़म नैब को दबा रहे हैं। वज़ीर आज़म की राय को राय नहीं समझा जाता। नहीं, मगर नैब भी, मैं खुद भट्टी साहब, ये इस वक्त अभी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को मैं जानती हूं इस्लामाबाद के अंदर भी और लाहौर में ख़ास करके, जो कि किसी भी फाइल पे साइन करने से आ रही हैं या डर रहे हैं या वो घबरा रहे हैं कि वो किस तरह से इसके ऊपर दस्तखत करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आहद चीमा और फवाद हसन फवाद के केस के बाद ब्यूरोक्रेसी के हाथ रुके हैं
اور ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کرپٹ ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کرپشن والوں کو بالکل برداشت نہیں کرنا چاہیے, ان کو پکڑنا چاہیے, لیکن بہت سارے اس ڈر اور خوف کے مارے بھی کام نہیں کر رہے کہ شاید ان کا آگے جا کے کسی انکوائری میں نام نہ آ جائے, اور پھر اس کے بعد جس طرح سے نیب سلوک کرتا ہے. آپ نے کل ہی کچھ ہی دن پہلے دیکھا کہ اسد منیر جیسا شخص جو ہے اس نے خودکشی کر لی صرف اس وجہ سے کہ اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں ہوں گے, اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ نیب کے اندر اس کے ساتھ رویہ کیا اختیار کیا جائے گا, اس کو اس بات کا خوف تھا کہ کس طرح سے اس کو جو ہے اس کے جونیئر جو ہے وہ ڈانٹیں گے اور ان کے سامنے جو ہے وہ بدتمیزی کریں گے. تو آنریبل لوگ ہیں, بہت سارے ایسے اچھے لوگ ہیں جو کہ ڈر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کے پاس ہمت ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اگر ایسا نہ ہوتا تو نیب کے چیئرمین نے کچھ دن پہلے بیوروکریسی کو بلا کے ان کے ساتھ خطاب کیوں کیا تھا اور ان کو یہ کیوں کہا تھا کہ آپ کام کریں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, ہم سے بڑے لوگوں کو پکڑیں. تو پرائم منسٹر نے ایسا کیا کہہ دیا جب پورا ملک آن ہولڈ چلا گیا ہے, جب کسی طریقے سے بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, تو مجھے بتائیں کہ فائلیں آگے پیچھے کیسے ہوں گی, کون کام کرے گا, کیسے یہ ملک کا کاروبار چلے گا, کیسے کاروبار مملکت چلے گا. تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کے جو کنسرنز ہیں وہ بالکل درست ہیں. ہاں البتہ جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ فوری طور پہ جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کرائیں, صرف باتیں نہیں کریں یا لوگوں کو یہ نہیں کہیں کہ نیب یہ نہیں کر رہا اور وہ نہیں کر رہا, بڑوں کو پکڑے چھوٹوں کو پکڑے, صرف سیاستدانوں کو پکڑے, باقی تو احتساب سے بالا تر ہیں ان کو نہ پکڑے. لہٰذا یہ کرنا ضروری ہے کہ قانون سازی امیجیٹلی ہو, اور پرائم منسٹر کو ساری پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ بات کرنی ہوگی اس موضوع کے اوپر. اچھا صحیح. تو آسما یہ ایک آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن آپ کے خیال میں اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے, تحفظات دونوں طرف سے بھرپور سامنے آتے ہیں, تو نیب کے معاملے پہ کوئی قانون سازی آپ کو آگے کہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مل کر ایک پیج پہ ہو کے؟ دیکھیے جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جو پی ایم ایل این ہے اس کے ساتھ کنسلٹیشن ہو رہی ہے. حکومت بھی چاہتی ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر بات کرے, اور فروغ نسیم صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر اپوزیشن سے بات ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ جو نیب کے لامحدود اختیارات ہیں, جو کہ بالکل بھٹی صاحب نے درست کہا کہ اپوزیشن نے اس وقت کی حکومتوں نے اور پچھلی حکومتوں اور اپوزیشن نے برداشت کیا, اور اس وقت ان کو لکوناز نظر نہیں آئے, لیکن جیسے ان کی فائلیں کھلی ہیں تو ان کو ساری پرابلمز نظر آ گئی ہیں. لیکن کنسلٹیشن اس کے اوپر ہو رہی ہے, بہت سارے پوائنٹس ہیں, مثلا پلی بارگین کے پوائنٹ کے اوپر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو پیسے دے کے لوگ چھوٹ جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو سزا کے اس کے اندر لانا چاہیے, اور جو 90 دن کی ایک حراست ہے انکوائری کی سٹیج کے اوپر, اس کو بھی میرا خیال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 15 دن تک یا 14 دن تک جو ہے وہ محدود کیا جائے. تو بہت ساری سفارشات موجود ہیں ٹیبل کے اوپر. اب دیکھنا یہی ہے کہ اس کو کتنا سپیڈ اپ کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی پارلیمنٹ جس طرح سے فنکشن کر رہی ہے وہ آپ کے ہمارے سامنے ہے. پارلیمنٹ کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو کہ عوام سے مطابق رکھتی ہوئی آتی ہے. ہاں البتہ تنخواہوں میں اضافے کے بل تو فوراً اسمبلیوں سے پاس ہو رہے ہیں, لیکن جو نئے صوبوں کی باتیں ہیں یا جو لوکل گورنمنٹس کے پرابلمز ہیں ان کے اوپر کوئی نہ لیجسلیشن ہے نہ یہ نیب آپ کے سامنے ہے اس وقت. صحیح. آپ کے خیال میں یہ خبر آپ دے رہی ہیں کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان نیب کے معاملے سے متعلق. مظہر عباس صاحب, بیوروکریسی کی جو صورتحال ہے جس کے بارے میں اشارہ دے رہی ہیں آسما صاحبہ بھی, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے صورتحال کی, اور عمران خان صاحب کے بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے وہ بنیادی طور پہ جس طرح ہے نا, کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. وہ دراصل نیب کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ان دو پارٹیوں کے لیڈروں کے بارے میں آپ کی جو سست رفتاری ہے اس سے میں تنگ ہوں, اور بنیادی طور پہ ظاہر ہے ان کا ایک پورا نیریٹو بھی رہا ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے جلد سے جلد مقدمات کے فیصلے بھی ہوں, مقدمات فائل بھی ہوں. اس کے علاوہ ان کا اس وقت کوئی اور ٹارگٹ اس وقت نہیں ہے. اس وقت بنیادی ٹارگٹ ان کا یہی نظر آتا ہے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ نیب کے قوانین میں کوئی ایک کنسنسس بن پائے گا, کوئی ایک کنسنسس ہو پائے گا, کیونکہ عمران خان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بالکل مختلف ہے ان لوگوں سے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو اپنا نیب کے حوالے سے قوانین میں ترمیم کے حوالے سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دراصل عمران خان, دیکھیے عمران خان جو اس وقت صورتحال ہے وہ پنجاب کی پولیٹکس کی وجہ سے وہ نہ کوئی پولیس ریفارمز کر پائے ہیں, نہ وہ کوئی سول سروس ریفارمز کر پائے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوروکریٹس کام نہیں کر رہے
تو ان سے بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ اب تک بیوروکریسی میں جو ریفارمز لانا چاہ رہے تھے وہ اب تک کیوں نہیں آئیں, کیا وجہ ہے اور کیوں. اور دیکھیے ان کی کیبنٹ میں ایک صاحب جو رزاق داؤد صاحب ہیں, یہ نیب کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. یہ جس طرح انہوں نے بیوروکریسی سے نیب کے چیئرمین کی ملاقات کروائی وہ بالکل غلط تھی. بالکل نیب کے چیئرمین کو نہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. نیب کا یہ کام نہیں ہے, نہ ہی پرائم منسٹر کا یہ کام ہے کہ وہ نیب کو یہ مشورہ دے فار دیٹ میٹر. دیکھیے یہ اس وقت جب یہ 99 میں جب یہ نیب آرڈیننس آیا تھا, اس وقت بھی رزاق داؤد صاحب جو ہے وہ اس وقت مشرف کی کابینہ میں تھے, اور اس وقت بھی جو ہے انہوں نے جب بڑی بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ پڑ رہے تھے اس کو رکوایا تھا کسی حد تک. تو بیسکلی عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ اسپیڈ اپ ہو, لیکن ظاہر ہے وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو نہ پروف کرنا. بہت ہم پچھلے کئی مہینوں سے یہ فیک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس کا سن رہے ہیں, لیکن ان کو ان کا کام کرنے دیں. وہ سست رفتاری سے کرتے ہیں, تیز رفتاری سے کرتے ہیں, لیکن اگر آپ پرائم منسٹر کے لیول پہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر فیڈرل منسٹرز بھی یہ بات کرتے ہیں, اور پھر پی ٹی آئی اپنے آپ کو ایک پارٹی بنا لیتی ہے, اور لوگوں کو یہ تاثر ملتا ہے. ابھی نیب کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی بات آئی ہے کہ ان کی تنخواہوں میں جو ہے بے انتہا اضافہ کرنے کی سمری آ رہی ہے. اس کا کیا تاثر جائے گا؟ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ نیب کو کنٹروورشل نہ بنائیں. نیب جس انداز میں کام کر رہی ہے وہ کام کرنے دے, اور اگر آپ نے کوئی ترمیم لانی ہے تو اسٹرانگ لے کر آئیں, ترامیم لے کر آئیں, اس کو دیکھیں, کنسنسس بنتا ہے تو بنائیں, ورنہ اس چیز کو اسی انداز میں چلنے دیں. تو مدر صاحب, عمران خان صاحب کا اس طرح نیب کو یہ میسج دینا ٹھیک ہے, تو شہباز شریف صاحب کے مدر صاحب اس الزام کی بھی تائید ہے جو شہباز شریف صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ نیب حکومت کا اعلیٰ کار ہے؟ دیکھیے یہ سب کا سب کی اپنے معاملات ہیں. اس وقت جو نیب کے پی میں کر رہی ہے, بہت سی شکایات کے پی میں آ رہی ہیں. اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب بھی اس وقت جب نیب پہ پرویز رشید 2-3 سال پہلے پرویز رشید چیخے تھے نیب کے اوپر, اس وقت بھی یہی بات تھی. اس وقت تو ان کی گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی, لیکن نیب کچھ کیسز ایسے انویسٹیگیٹ کر رہی تھی جس سے پریشان ہوئے. 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ تھی تب نیب ایکٹیو ہوئی تھی. اس وقت نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے درمیان دوریاں ہوئی تھیں, اس کی وجہ بھی نیب تھی. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نیب الٹیمیٹلی اپنے کیسز کو عدالتوں میں پروف کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. مین ایشو یہی ہے کہ اگر کامیاب ہوتی ہے تو بہت اچھا ہے, نیب کی واہ واہ ہوگی, اور اگر کامیاب نہیں ہوتی اور لوگ بری ہوتے ہیں تو پھر یہ سوالات نیب پر سنجیدگی سے آئیں گے کہ نیب اپنا کام مناسب طریقے سے نہیں کر رہی. اس کے جو بھی فلاز ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس بنیاد پہ نیب کو کمزور کرنا کسی بھی طریقے سے بہتر نہیں ہوگا. ٹھیک, بالکل صحیح. میمل, ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ نیب آزاد ہے, ہمارے اپنے بھی رہنماؤں کو آپ دیکھیں ان کے بھی اپنے تحفظات ہیں, کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے کافی رہنماؤں کی طرف سے بھی, اور دوسری طرف یہ عمران خان صاحب آرڈر دے رہے ہیں کہ بڑے مقدمات کو آپ پہلے دیکھیں, چھوٹے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ دیکھیں, اس میں آپشن تو میں نہیں کا لوں گی, کیونکہ پی ٹی آئی اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا موقف نیب کے اوپر جو ہے نا وہ ذرا فرق ہے. جو اپوزیشن کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یا تو یونیفارم لا, مطلب سیم لا اپلائی کرے کہ اگر انکوائری کھلی ہے تو پھر سب کی گرفتاریاں جو آپ کر لیتے ہیں اپوزیشن لیڈرز کی, تو آپ گرفتاریاں فوراً کر لیتے ہیں, ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے. تو جو باقی اس طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر ابھی کیسز یا انکوائری چل رہی ہے ان کو آپ گرفتار نہیں کرتے. اپوزیشن کا موقف ہے یا تو سب کو اسی وقت گرفتار کرو جیسے کرتے, یا پھر ہمیں بھی گرفتار آپ اس طرح نہ کریں جب تک آپ کی انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوتی, انکوائری پوری نہیں ہوتی. دوسری چیز جو ہے, اصل میں عمران خان صاحب کا جو غصہ ہے نا, اس میں اب ڈبل سٹینڈرڈ ہے. مطلب ایک چیز جو ایکچولی جو اس طرح جو مدر صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ ہے کہ نیب کو کنٹروورشل کر رہے ہیں عمران خان صاحب خود بھی, اور یہ اپوزیشن بھی کر رہی ہے. تو اس چیز میں تو دونوں جماعتوں کا موقف ایک طرح سے ٹھیک ہے, لیکن دوسری چیز میں ان کا فرق ہے. اب عمران خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے, ان کو اس وقت ان کو مسئلہ یہ پڑ رہا ہے کہ بیوروکریٹس کام نہیں کر رہے. یہ کہا جاتا ہے, ان کے کچھ اپنے اراکین یہ بات کریں کہ پی ایم ایل این کے دور میں 7-8 کام ہو جاتے تھے 10 میں سے, بیوروکریٹس کر دیتے تھے, بیوروکریسی کر دیتی تھی. اب وہ 3-4 پہ آ گئی ہے تعداد.
यानी कि आउट ऑफ 10। तो उसकी वजह से काम जारी बात है, फाइलें भी नहीं साइन हो रही, इंडिसीजन भी है, सुस्ती भी है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। और जिस तरह आसमा ने पॉइंट आउट किया, वो वाकई आहत चीमा और फवाद हसन फवाद की वजह से, उनकी गिरफ्तारियों के बाद अब किसी भी ब्यूरोक्रेट का काम करने का दिल नहीं करता। और ये तो मुझे पीटीआई के वुज़रा ने भी कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स की वजह से हमारी पूरी वजारतें जो है ना वो बैठी हुई हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मसला ये है इसके अंदर अब्सा के जो तजाद है वो ये है कि जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तब इमरान खान साहब को ब्यूरोक्रेट बहुत बुरे लगते थे, बहुत करप्ट लगते थे। तब उनको होता था कि नून लीग का जितना भी ये काम है इसमें किकबैक्स हैं, फलानी चीज़ है, धमाकी चीज़ है। अपनी बारी जब आई तो इनको ये पड़ गई कि यार नैब ये ना करे, क्योंकि अब हमारे ब्यूरोक्रेट्स पे हाथ ना डाले या हमारे लोगों पे हाथ ना डाले। डालना है तो सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने बड़े केसेस की बात की, सिर्फ और सिर्फ वो कह रहे हैं नून और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो मर्जी कर लो, बाकी किसी को हाथ ना लगा। और इसमें इनके अपने भी केसेस है, देखिए परवेज खटक साहब पे भी हैं और भी लोगों के ऊपर। इसका मतलब है वो ये मैसेज दे रहे हैं कि पीटीआई के लोगों को भी ना पकड़ो और ब्यूरोक्रेट्स को भी कुछ ना करो और हमारी हुकूमत ऐसे ही चलने दो। ये फिर देखिए ना, इसके अंदर तो बड़ा खुला तजाद आ जाता है। फिर इस किस्म की वो बातें कैसे करते हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ, अगर करप्शन के खिलाफ है फिर सारे करप्शन जितने भी उनको लगता है कि करप्ट लोग हैं फिर सबके ऊपर है। उनके जमाने में ब्यूरोक्रेसी सही होगी, नवाज शरीफ के जमाने में या पीपल्स पार्टी के जमाने में ब्यूरोक्रेसी करप्ट थी। बड़े केसेस कुछ पीटीआई के रहनुमाओं के भी खिलाफ हैं। बिल्कुल, तो उसके ऊपर क्यों नहीं फिर वो कहते कि जी तो ये भी देखना होगा कि अगर नैब ने वाकई बड़े मुकदमात सारे देखे तो उनमें कुछ पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ भी हैं। मैं कह दूं कि वो जो ये तो मिनुआ ने अमल कर लिया नैब ने इमरान खान साहब के सहकाम पर, जो आसमा ने बात की कि वो जो नैब लॉ के ऊपर अभी इनके रिफॉर्म्स के ऊपर काम चल रहा है। मेरी पीटीआई के किसी रुकन से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी डेडलॉक है, क्योंकि नून और पीपल्स पार्टी अभी हमारे जो हम दे रहे हैं सिफारिशात वो मान नहीं रहे, तो अभी डेडलॉक है, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन आगे जाकर इसके ऊपर मजीद काम होगा। ठीक है, देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन आप सबके ख्याल में मजीद नैब को कंट्रोवर्शियल बनाने वाली ही बात है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.